السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈاکٹر وحبت الزہیلی کی کتاب الفقہ الاسلامی و ادلتہ کی کتاب الزکوٰۃ کی بحث ہم پڑھے تھے، مستحقین زکوٰۃ کی اصناف۔ ان میں سے جو پہلی قسم تھی فقراء والی، وہ ہم نے پڑھ لی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پیج نمبر 1952 اور دوسری قسم سے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ وَأَمَّا الْمَسَاكِينِ، اور جہاں تک مسکینوں کا تعلق ہے، اصحاب السخم الثانی، جو حصے والوں میں سے دوسرے ہیں، فہم جمع، تو مساکین جمع ہے مسکین، مسکین کی۔ والمسکین، اور مسکین سے کیا مراد ہے؟ هو الذی، وہ جو یقدر، قادر ہو، علی کسب، کمانے پر، ما یسد مسدن، جو روک سکے، من حاجاتی ہی، اپنی حاجات کو، یعنی وہ اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہو۔ ولیکن لا یکفیہ، لیکن وہ اس کے لیے کافی نہ ہو۔ کمن، جیسا کہ یحتاج، اسے ضرورت ہو، الی عشرۃ، 10 کی، وعندہ، اور اس کے پاس ثمانیۃ، 8 ہوں۔ لا تکفیہ الکفایۃ، کافی نہ ہو کفایت، اللائقات، جو لائق ہے، بحال ہی، اس کی حالت کے مطابق، من مطعم، کھانے سے، و ملبس، اور پہننے سے، و مسکن، اور رہنے سے۔ فالفقیر، پس فقیر، عند الشافعیہ والحنابلہ، شافعی اور حنابلہ فقہا کے ہاں، اسوأ حالا، اس کے حالات زیادہ برے ہیں، من المسکین، مسکین کی نسبت۔ فالفقیر، پس فقیر، ہوا، وہ ہے، من لا مال لہ، جس کے پاس مال نہ ہو، ولا کسب اصلا، اور وہ کما بھی نہ سکتا ہو، او کانا یملک، یا وہ مالک ہو، او یکتسب، یا وہ کما سکتا ہو، اقل، کم، من نصف، آدھی، ما یکفیہ، جو کافی ہو، لنفسہ، اس کے اپنے لیے، ومن تجب علیہ نفقتہ، اور جس کے واجب ہیں، اور جن کے واجب ہیں اس کے اوپر نفقہ، من غیر اسراف، اسراف کے بغیر، ولا تقتیر، اور تنگی کے بغیر۔ والمسکین، اور مسکین وہ ہے، ہوا، وہ جو، من یملک، مالک ہو، کسی نہ کسی چیز کا مالک ہو، او یکتسب، اور وہ کما سکتا ہو، نصف، آدھا، ما یحتاجہ، جو اس کی ضرورت ہو۔ ولیکن لم یصل، لیکن وہ نہ پہنچ سکے، الی قدر کفایتہ، اپنی کفایت تک۔ والمراد، اور مراد بالکفایت، کفایت سے، فی حق المکتسب، کمانے والے کے حق میں، کفایت، کفایت، یومن بیومن، کے دن وہ اتنا کمائے کہ اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہو۔ وفی حق کی غیرہ، اور اس کے علاوہ دوسروں کے حق میں، ما باقیہ، جو باقی ہو، من عمرہ، اس کی عمر، الغالب، غالب، وہو، اور وہ ہے، اثنان وستون سنۃ، 62 سال۔ ودلیلہم، اور ان کی دلیل، علی اس بات پر، ان الفقیر اسوأ، کے فقیر کے بدتر حالاً حالات ہے، من المسکین، مسکین کی نسبت، بداعۃ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی ہے، بذکر الفقراء، فقراء سے، کیونکہ انما الصدقات للفقراء، فقراء کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا ہے، اس لیے ان فقہا کے ہاں جو فقراء ہیں وہ سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ وَإِنَّمَا يَبْدَأُ، اور ابتدا کی جاتی ہے، عادتاً بالاہم، اہم سے، فالاہم، اور اس کے بعد جو اہم ہوتا ہے۔ وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اما السفینات، جہاں تک کشتی کا تعلق ہے، فکانت للمساکین، تو وہ ہے مسکینوں کی، یعملون فی البحر، وہ کام کرتے ہیں سمندر میں۔ فاخبر، پس اس سے معلوم ہوا، ان لہم سفینات، کہ ان کے پاس کشتی ہے، یعملون بہا، یعملون فیہا،
وہ عمل کرتے ہیں اس میں۔ وقد سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا، المسکنۃ مسکینی کا، و استعاذ اور پناہ مانگی، من الفقری غربت سے، فقر سے۔ فقال پس فرمایا، اللہم اخرجنی مسکینا، کہ مجھے مسکین زندہ رکھ، و امتنی اور مجھے مسکینا اور مجھے مسکینی کی حالت میں موت دینا، و احشرنی فی زمرۃ المساکین اور مجھے مسکینوں کے گروہ میں حشر کرنا۔ ولا یجوز اور جائز نہیں، ان یسأل کہ سوال کیا جائے، شدت الحاجتی شدید حاجت کا، و یستعیذ اور پناہ مانگنا، من حالتی اصلح منہا اس سے بہتر حالت سے، وَلِأَنَّ الْفَقِيرَ اور کیونکہ فقیر، والمفقور وہ مفقور ہے، لغوی اعتبار سے، وَهُوَ الَّذِي اور وہ ہے، نازعت فقرۃ کہ جس کی ہڈی، من فقار ذخری پشت کی ہڈیوں میں سے کوئی ہڈی جو ہے نکل آئے، فن قطع صلبہ پس اس کی کمر ٹوٹ جائے۔ وقال الحنفیہ والمالکیہ اور حنفی فقہا اور مالکیہ نے کہا، المسکین اسوأ حالا من الفقیر کہ مسکین کے حالات فقیر کی نسبت زیادہ برے ہوتے ہیں، کما نقل جیسا کہ نقل کیا گیا ہے، ان بعض ائمۃ اللغۃ بعض لغت کے ائمہ سے، ولقولہ تعالی اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، او مسکینا ذا متربۃ یا مسکین جو مٹی میں رول رہا ہے، ای اسکا جو چمٹائے ہوئے ہے، جلدہ اپنے بدن کو، بسراب مٹی کے ساتھ، لیواری بہ جسدہ تاکہ وہ اس کے ساتھ چھپائے اپنے جسم کو، مما یدل یہ چیز دلالت کرتی ہے، علی غایت الضرر انتہائی نقصان، و شدتی اور شدید ضرورت، وَلِأَنَّ الْمِسْكِينَ اور کیونکہ مسکین، هُوَ الَّذِي وہ ہے جو یسکن ٹھہر جائے، حیث جہاں، یحل وہ اترے، لِأَنَّهُ کیونکہ وہ ہے، لا مسکن لہ جس کے پاس کوئی مسکن نہیں، رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں، مما یدل تو یہ دلالت کرتی ہے، علی شدت الضرر انتہائی نقصان پر، والبؤس اور تنگی پر۔ وصنف الثالث اور تیسری قسم، العاملون علیہا جو عاملین ہیں، وہم الساعات اور وہ عامل ہیں، یہ جبایت الصدقات جو زکوٰۃ کو وصول کرتے ہیں، ویشترط فیہم اور ان کے بارے میں شرط ہے، العدالت کہ وہ عادل ہوں، والمعرفات بفقہ الزکوٰۃ اور انہیں زکوٰۃ کی سمجھ بوجھ ہو، اس کی معرفت ہو، وَيُدْخِلُ اور داخل ہوتا ہے، العاشر عشر لینے والا، والکاتب اور کاتب، وقاسم الزکوٰۃ اور زکوٰۃ تقسیم کرنے والا، بین مستحقیہا ان کے مستحقین میں، وحافظ المال اور مال کی حفاظت کرنے والا، والخاشر اور خاشر وہ ہے، الذی وہ جو یجمع جو جمع کرتا ہے، ارباب الاموال مالداروں کے اموال کو، والعریف اور بیٹا عریف سے کیا مراد ہے، الذی وہ جو یورف پہچان کروائے، ارباب الاستحقاق ان لوگوں کی جو اس کے مستحق ہیں، وعدد المواشی اور جانوروں کو شمار کرنے والا، والکیال اور ناپنے والا، والوزان وہی ناپنے والا، والراعی اور نگران، کلو ہر کوئی، من یحتاج جو کوئی ضرورت مند ہو، الیہ اس کی طرف، فی الزکوٰۃ زکوٰۃ میں، لدخولہم ان کے داخل ہونے کی وجہ سے، فی مسمی العامل عامل کے نام میں، غیر قاضٍ قاضی، ووالٍ قاضی اور ولی کے علاوہ، لاستغنائہما کیونکہ وہ دونوں اس سے مستغنی ہیں، بمالہما کیونکہ ان کے اموال، فی بیت المال بیت المال میں ہوتے ہیں۔ اما جہاں تک تعلق ہے اجرت الکیل والوزن ناپنے والوں کی اجرت کا،
فی حالت میں تسلیم الزکات زکات سپرد کرنے کی حال میں من المالکی مالک سے بمؤنتی اور مدد کرنے میں دفعہا اس کے لوٹانے میں فعلی المالکی تو وہ مالک پر ہے لأن تسلیمیہا کیونکہ اس کا سپرد کرنا علیہ اس کے اوپر ہے فکذالک اسی طرح مؤنتی ہی اس کی معاونت کرنا اما مؤنتی جہاں تک معاونت کا تعلق ہے ذالک حالت دفعی دینے کی حالت کا الی جبات الزکاتی زکات کے وصول کرنے کی طرف فمن پس سخم الامالی تو وہ امال کے حصوں میں سے ہے والذی اور وہ جو یوتا دیا جاتا ہے للعامل عامل کو ہوا بمثابۃ الاجرتی وہ اجرت کے طور پر ہے علی العملی جو انہوں نے کام کیا ہے فیوتاہا ان کو دیا جائے گا ولو کان غنیا چاہے وہ غنی ہوں اما اگر لو ای تو برت اگر بطورے دیا جائے زکاتن زکات او صدقاتن یا صدقہ لما خلت للغنی تو وہ غنی کے لیے حلال نہ ہوتا جو عاملین کو دیا جاتا ہے اس وجہ سے دیا جاتا ہے جو انہوں نے کام کیا ہے چاہے وہ امیر ہوں جس طبقے سے بھی تعلق رکھتے ہوں ان کے لیے یہ زکوٰۃ وصول کرنا جائز ہوگا۔ دوسری قسم مساکین کی ہے۔ زکوٰۃ کے حصے داروں میں سے دوسرے نمبر پر مساکین ہیں۔ مساکین مسکین کی جمع ہے۔ مسکین وہ ہوتا ہے جو کمانے پر قادر ہو اور اپنی ضروریات کو پوری کر سکتا ہو لیکن اس کی کفایت نہ ہوتی ہو، مثلا جیسے کسی شخص کو 10 دراہم کی ضرورت ہو اور اس کے پاس 8 ہوں اور اس کی حالت کے موافق اس کے پاس کھانے پینے اور پہننے کا سامان نہ ہو۔ اب فقیر کے حالات زیادہ برے ہیں یا مسکین کے، اس سلسلے میں بیٹا فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک فقیر کے حالات مسکین سے زیادہ خراب ہے۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ فقیر کیا ہے کہ اسے 10 دراہم کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے پاس مشکل سے 3 ہوتے ہیں، جبکہ مسکین دیکھیں اسے 10 دراہم کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس کے پاس 8 ہوتے ہیں۔ اب شافعی اور حنابلہ کہتے ہیں کہ فقیر کے حالات مسکین سے زیادہ خراب ہوتے ہیں، اور فقیر وہ ہے جس کے پاس مال نہ ہو اور وہ کمائی کر بھی نہ سکتا ہو، یا وہ اتنی تھوڑی چیز کا مالک ہو یا کما سکتا ہو جو اس کی نصف ضروریات کو بمشکل پورا کر سکتی ہوں، اور جن لوگوں کے اس کے اوپر اخراجات واجب ہوں بغیر اسراف کے ان کی نصف ضروریات وہ بمشکل پوری کرتا ہو، یعنی اپنی فیملی کی بھی وہ تقریباً نصف جو ہے وہ ضروریات پوری کر سکتا ہے، باقی وہ نہیں کرتا۔ جبکہ مسکین وہ ہے جو کسی نہ کسی چیز کا مالک ہو یا نصف ضروریات سے زیادہ کمائی کر سکتا ہو لیکن اس کی کمائی اس کی ضروریات کے مطابق نہ ہو۔ اور قدر کفایت سے کیا مراد ہے؟ قدر کفایت سے مراد ہے کہ جو شخص کما سکتا ہو وہ دن کے دن کی ضرورت پوری کر سکتا ہو۔ کمانے والے کے علاوہ میں قدر کفایت یہ ہے کہ اس کی اوسطاً عمر یعنی 62 سال میں سے جو باقی ہو اس کی ضرورت پوری ہو سکے۔ اب بیٹا شافعی اور حنابلہ کے نزدیک فقیر کی حالت مسکین سے زیادہ بدتر ہوتی ہے، اور اس کی وہ دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ کے مستحقین کی اقسام بیان کی ہیں تو ان میں سب سے پہلے فقراء کا ذکر کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فقیر جو ہیں وہ سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور جگہ بیان کیا گیا اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، کہ رہی بات کشتیوں کی وہ چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے۔ اب اس آیت مبارکہ سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ مسکینوں کے پاس کشتی تھی جس میں وہ کام کاج کرتے تھے۔ نیز شافعی اور حنابلہ ایک یہ دلیل دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے حالت مسکینی کی دعا مانگی تھی اور فقر سے پناہ مانگی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، مسکینی کی حالت میں مجھے موت دے،
اور مسکینی کے گروہ میں میرا شمار کرنا، جبکہ شدید ترین حالت کا سوال جائز نہیں اور کم از کم بہتر حالت سے پناہ مانگنا روا نہیں۔ چنانچہ فقیر لغوی اعتبار سے مفقور کے معنی میں ہے، اور مفقور وہ ہوتا ہے بیٹا جس کی ریڑھ کی ہڈی نکل آئے اور اس کی کمر ٹوٹ جائے۔ اب حنفیہ اور مالکیہ کی رائے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مسکین فقیر سے زیادہ بدحالی کا شکار ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک مسکین کے حالات فقیر سے زیادہ برے ہوتے ہیں، جیسے کہ بعض ائمہ لغت سے بھی منقول ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، او مسکینن ذا متربہ، کہ یا کسی مسکین کو جو مٹی میں رل رہا ہو، یعنی مسکین وہ ہوتا ہے جو اپنے بدن کو خاک کے ساتھ چمٹائے رکھے یا اپنے بدن کو چھپا سکے۔ یہی چیز مسکین کی نہایت محتاجی پر دلالت کرتی ہے۔ نیز مسکین وہ ہوتا ہے کہ جو جہاں بھی جائے ٹھہر جائے، کیونکہ اس کے پاس ٹھہرنے کی رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسکین زیادہ بدحالی کا شکار ہوتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا تیسری قسم ہے عاملین۔ عاملین سے مراد وہ سرکاری اہلکار ہوتے ہیں جو ٹیکس اور زکوٰۃ کی وصولی کا کام کرتے ہیں، اور اہلکاروں میں یہ شرط ہے کہ وہ زکوٰۃ کی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں، عادل ہوں، امانت دار ہوں۔ اب جو عاملین کا لفظ ہے یہ وسیع معنی رکھتا ہے، اس میں عشر لینے والا، کاتب بھی، زکوٰۃ تقسیم کرنے والا، نگران، اموال زکوٰۃ کو جمع کرنے والا، عریف، شمار کنندہ، ناپنے والا، وزن کرنے والا، زکوٰۃ کے مویشیوں کا چرواہا، اور ہر وہ شخص جو زکوٰۃ کے کام میں مصروف ہو وہ عامل کہلاتا ہے۔ البتہ قاضی اور ولی اس میں داخل نہیں، کیونکہ انہیں بیت المال سے باقاعدہ تنخواہ ملتی ہے۔ زکوٰۃ کے اموال کی سپردگی کے وقت جو ناپنے اور وزن کرنے کے پیمانے ہیں ان کی اجرت مالک کے ذمہ ہوگی، اور جب اہلکار زکوٰۃ لے لے اس کے بعد کے جملہ اخراجات مال زکوٰۃ سے لیے جائیں گے اور ان کا حساب عاملین کے حصہ میں ہوگا۔ عاملین کو زکوٰۃ کا مال اجرت اور مزدوری کے طور پر دیا جائے گا۔ عاملین چاہے بیٹا وہ امیر ہوں، ان کے پاس روپیہ پیسہ بہت زیادہ ہو، لیکن چونکہ ان کی یہ جاب ہے اس لیے کیا ہے کہ انہیں جو اجرت دی جائے گی وہ ان کی مزدوری کے طور پر دی جائے گی۔ اگرچہ وہ مالدار ہوں پھر بھی انہیں یہ اجرت دی جائے گی۔ اگر انہیں زکوٰۃ اور صدقہ کی حیثیت سے مال دیا جاتا تو پھر ان کے لیے یہ چیز حلال نہ رہتی۔ آگے آ جائیں، وصنف الرابع، چوتھی قسم، المؤلفات قلوبہم، جن کی تالیف قلب مقصود ہے، منہم، ان میں، ضعف النیتی، کمزور نیت والے، فی الاسلامی، اسلام میں، فیوتون، ان کو زکوٰۃ دی جائے گی، لیتقوی اسلامہم، تاکہ ان کا اسلام قوی ہو جائے، پختہ ہو جائے، وہم نوعان، اور ان کی دو قسمیں ہیں، مسلمون و کفار، مسلمان اور کافر۔ اما الکفار، جہاں تک کافروں کا تعلق ہے، فصنفان، تو ان کی دو قسمیں ہیں، صنف، ایک قسم، یرجا خیرہ، جس سے بلائی کی امید ہو، و صنف، اور قسم، یخاف شرہ، جس کے شر کا ڈر ہو۔ وقت ثابت اور ثابت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آتا قومن من الکفاری، کافروں کی ایک قوم کو دیا، یتآلف قلوبہم، ان کی تالیف قلب کے لیے، لیسلموا، تاکہ وہ اسلام قبول کریں۔ ففی صحیح مسلم، پس صحیح مسلم ہے، انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتا ابا سفیان بن حرب، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان بن حرب کو، و صفوان بن امیہ کو، یجنا بن حسن کو، اور اقرا بن حابس کو، عباس بن مرداس کو دیا۔ کل انسان منہم، ان میں سے ہر انسان کو، میعات من الابل، 100 اونٹ دیے، و آتا ایضاً، اور دیا، علقمہ ابن علاسہ کو، من غنائم حنین، حنین کی غنیمتوں میں سے بھی، و اختلاف العلماء، اور علماء نے اختلاف کیا ہے، فی اعطاء، دینے میں،
المؤلفاتی قلوبہم من الزکاتی، زکوٰۃ میں سے، حال کونہم کفار، ان کے کافر ہونے کی صورت میں۔ فقال الحنابلہ والمالکیہ، حنابلہ اور مالکی فقہا نے کہا یوتونا، کہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ترغیباً فی الاسلامی، اسلام میں راغب کرنے کے لیے، لأن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آتا دیا المؤلفات من المسلمین والمشرکین، مسلمانوں اور مشرکین کی تالیف قلب کے لیے۔ وقال الحنفیہ والشافعیہ، حنفی اور شافعی فقہا نے کہا لا یوت الکافر، کہ کافر کو نہیں دی جا سکتی، من الزکوٰۃ، زکوٰۃ، لا تالیفی، نہ ہی تالیف قلب کے لیے، ولا لغیرہ، اور نہ ہی کسی اور مقصد کے لیے۔ وقد کان ایتاؤہم، اور ان کو زکوٰۃ کا دینا، فی صدر الاسلامی، اسلام کے شروع میں تھا، فی حالی، اس حالت میں، قلتی عدد المسلمین، جبکہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، وکثرت عدوہم، اور ان کے دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی، وقد اعز اللہ الاسلام واہلہ، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کو عزت دی ہے، واستغنا بہم، اور انہیں بے نیاز کر دیا ہے، ان تألف الکفار، کفار کی تالیف قلب سے۔ ولم یؤتہم الخلفاء الراشدون، خلفاء راشدین نے انہیں نہیں دیا، بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ قال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انا لا نؤتی، ہم نہیں دیں گے، علی الاسلامی شیئا، اسلام کے اوپر کوئی چیز، فمن شاء، پس جو کوئی چاہے، فلیؤمن، اسلام قبول کر لے، ومن شاء، اور جو کوئی چاہے، فلیکفر، تو وہ کفر قبول کرے۔ بیٹا چوتھی قسم جو مستحقین زکوٰۃ کی ہے وہ ہے مؤلفاتی قلوب۔ وہ کون ہے؟ وہ جن کی تالیف قلب مقصود ہو، کہ لوگوں کی دلجوئی کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وہ لوگ جو اسلام میں کمزور نیت والے ہوں وہ اس قسم میں شمار ہیں، انہیں بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ اسلام پر پختہ ہو جائیں۔ اب مؤلفات القلوب کی دو قسمیں ہیں، ایک مسلمان اور دوسرے کفار۔ اور جو کفار ہیں ان کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جن سے بھلائی کی امید ہو اور دوسرے وہ جن سے شر کا خوف ہو۔ اور یہ بات ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی ایک جماعت کو زکوٰۃ کے اموال ان کی دلجوئی کے لیے دیے تاکہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ جیسے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان بن حرب، صفوان بن امیہ، عیینہ بن حسن، اقرا بن حابس، عباس بن مرداس میں سے ہر ایک کو 100 اونٹ دیے۔ اسی طرح علقمہ بن ابی علاسہ کو حنین کی غنیمتوں میں سے بھی عطا کیا۔ مؤلفات القلوب اگر کفار ہوں تو اس سلسلے میں بیٹا فقہا کا اختلاف ہے کہ آیا انہیں زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں جائز۔ حنبلی اور مالکی فقہا کے نزدیک ان کافروں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان اور کافروں کی تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ دی تھی۔ جبکہ حنفی اور شافعی فقہا کے نزدیک کافر کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جائے گا، نہ ان کی تالیف قلب کے لیے اور نہ ہی کسی اور مقصد کے لیے۔ ان کے نزدیک اسلام کے شروع میں کافروں کو زکوٰۃ اس لیے دی جاتی تھی کیونکہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی۔ اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کو سربلند کیا ہے لہٰذا انہیں اس کی حاجت نہیں رہی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین نے مؤلفات قلوب کو زکوٰۃ نہیں دی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب ہم اس پر کوئی چیز نہیں دیں گے، جو چاہے اسلام قبول کرے اور جو چاہے کفر پر رہے۔ آج اتنا ہی پڑھاؤں گی، اور میں بھی منڈے سے یونیورسٹی سٹارٹ ہو تو باقی میں آپ جو لیکچر ایک رہ گیا ہے وہ فزیکلی میں آپ کو دوں گی۔ اب بیٹا اسلام اینڈ سائنس کا میں نے آپ کو ایک کویسچن دیا ہوا ہے، بیالوجی والا، اسے بیالوجی بھی کہا جاتا ہے، حیاتیات بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہے آج ہم پڑھیں گے۔ اب یہ کون سا علم ہے؟ یہ وہ علم ہے بیٹا جس میں جاندار چیزوں کا سائنسی بنیادوں پر مطالعہ کیا جاتا ہے، اور
اور ان کے بارے میں مختلف پہلوؤں سے انفارمیشن جو ہیں وہ کلیکٹ کی جاتی ہیں۔ بایولوجی یونانی زبان کے 2 الفاظ بایوز اور لوگوز سے مل کر بنا ہے۔ دنیا کے تمام جاندار بیٹا زیادہ تر جانوروں اور پودوں پر مشتمل ہے، اس لیے اس علم کی 2 بڑی شاخیں ہیں، ایک زوالوجی اور باٹنی۔ زوالوجی کیا ہے؟ علم الحیوانات جو جانوروں کا علم ہے، اور باٹنی کیا ہے؟ علم نباتات۔ زراعت والا ہم نے جو پڑھا ہے نا، وہ علم نباتات کے تحت آپ سارا اس میں لکھ سکتے ہیں۔ زوالوجی اس میں بیٹا جانوروں کی ساخت اور ان کے مختلف حصوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ باٹنی میں پودوں کی ساخت اور ان کے مختلف حصوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس علم کی مختلف شاخیں ہیں، جیسے مارفالوجی ہے، اناٹومی ہے، سائٹالوجی ہے، فزیالوجی ہے، ایمبریالوجی ہے، ایکالوجی ہے۔ ان کی صرف آپ نے بیٹا جو ہیں وہ صرف نام ان کے آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اب جو علم حیاتیات ہے وہ کون سا ہے؟ اب ان سے پتہ چلتا ہے کہ جانداروں کے مشاہدے، ان کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرنے، ان کا معائنہ کرنے سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں اسے علم حیاتیات کہتی ہیں۔ قرآن پاک میں بہت سی آیات مبارکہ ایسی ہیں جو ہمیں ان علوم کی طرف راغب کرتی ہیں، جیسے قرآن پاک میں وَجَعَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ کہ ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا۔ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ کہ اللہ تعالیٰ نے چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ اور پھر وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً کہ آسمان سے پانی اتارا اور اس سے انواع اقسام کی نباتات پیدا کی۔ پھر هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتٍ كُلِّ شَيْءٍ کہ آسمان سے پانی اتارا اور پھر تمام جو نباتات ہیں ان کو پیدا کیا۔ اسی طرح بیٹا جو پودوں میں ورائٹی ہے اور تنوع پایا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی قرآن پاک میں بتا دیا گیا ہے۔ وَالْأَرْضِ مَدَدْنَاهَا کہ ہم نے زمین کو پھیلا دیا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ اور اس میں ہم نے پہاڑ گاڑ دیے، وَأَنبَتْنَا فِيهَا اور ہم نے اس میں اگائے، مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٌ کہ ہر موضوع ہر نوع کے نباتات جو ہیں وہ اگائے۔ اسی طرح بیٹا جو جینیٹیکل میک اپ ہے، جو ان کی جینیاتی ساخت ہے، کوئی نر ہے کوئی مادہ ہے، ان کے بارے میں بھی قرآن پاک میں بتا دیا گیا ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّةٌ مِّنْ أَنَابٍ وَزَرْعٌ کہ زمین میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے کئی طرح کے قطعات ہیں، انگور کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت، بعض کی شاخیں زیادہ بعض کی کم، باوجود اس کہ پانی سب کو ایک سا ملتا ہے۔ اس آیت میں بھی کیا بیٹا بتا دیا گیا ہے کہ اگرچہ ہر پودا زمین سے پانی حاصل کر رہا ہے، اسے سورج سے حرارت مل رہی ہے اور ہر طرح کی انہیں تمام مختلف انواع اقسام کے جو پودے ہیں بیٹا انہیں غذا تو سیم ملتی ہے، لیکن وہ ڈیفرنٹ طرح کے پھل لے کر آتے ہیں، ڈیفرنٹ طرح کی سبزیاں ہوتی ہیں، اور پھر جو ڈیفرنٹ درختوں کے اوپر پھل لگتے ہیں ان کا بھی ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے بیٹا جینیٹیکل میک اپ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ٹیسٹ کو دوسرے سے مختلف رکھا ہے۔ اسی طرح ان تمام حیوانات میں یا نباتات میں جو افزائش نسل ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی قرآن پاک میں بتا دیا گیا ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ اسی طرح جو قرآن پاک میں بیٹا جانوروں سے متعلق مفادات ہیں ان کا بھی ذکر ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ کہ تمہارے لیے چوپایوں میں عبرت ہے۔ اسی طرح آپ نے سورہ النحل پڑھی ہوگی، اس میں جو دودھ کا بتایا گیا ہے کہ کس طرح ہم تمہیں جانوروں سے دودھ فراہم کرتے ہیں۔
اسی طرح شہد کی مکھی کا ذکر کیا گیا ہے. اسی طرح جو مختلف جانور ہیں، چوپائے ہیں، کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح مختلف نعمتوں سے بلیس کیا ہے کہ ہم ان میں سے جانوروں کا گوشت بھی کھاتے ہیں اور ان کا ہم دودھ پیتے ہیں اور ان سے ہم بیٹا سامان لادنے کا بھی کام لیتے ہیں. اسی طرح اونٹ کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے. افلا ینظرون الی الابل، کہ وہ کیا اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے پیدا کیا. اسی طرح علم نباتات کے بارے میں بھی والتین والزیتون، یہ ساری آیات مبارکہ جو ہیں آپ ان کو دیکھ لیجئے گا. اس کے بعد آگے دیکھیں جو مسلمان ماہرین حیاتیات ہیں وہ عبد المالک اسمعی ہیں. انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی جس میں چند اہم ہیں کتاب الشاۃ، کتاب الابل، کتاب الخیل. اسی طرح علی الطبری ہیں، انہوں نے فردوس الحکمہ کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی. ابو القاسم ہیں، انہوں نے جانوروں کی نسل کے نام سے کتاب لکھی ہے. اسی طرح کمال الدین دمیری یا دمیری ہیں، انہوں نے ایک کتاب الخیوان کے نام سے لکھی. الجاہز ہیں، یہ بھی مشہور ماہر حیاتیات تھے اور ان کی کتاب الخیوان جو ہے وہ بہت معروف ہے. اسی طرح ابو علی سینا ہے، ان کی کتاب القانون فی الطب. اسے آپ جو ہے ایزی سا ہے، آپ پڑھ لیجئے گا. اگر آپ کو کوئی سمجھ نہ لگے تو آپ بیٹا مجھ سے پوچھ لیجئے گا.